4 اپریل 2014۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه۔ صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 354۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے رخصت کو بھی ایسے ہی لیا جائے جیسا کہ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے عزائم کو لیا جائے۔ مولانا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ رخصت پر عمل کرنا اللہ کو محبوب کیوں ہے۔ خالص فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو رخصت یہ ہے کہ جب آدمی کو کوئی مجبوری لاحق ہو جائے تو اس وقت عزیمت پر عمل کرنا اس کے لیے شدت بن جائے گا، تو اس لیے اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ رخصت پر عمل کر لے۔ لیکن یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ گہری بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت کی صورتیں بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ اگر عام احکام جو عزائم پر مبنی ہیں وہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دینے والا ہے، اس لیے اسے حکم دیا ہے کہ ایسا کرو، تو اس کی اس حیثیت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کو حق ہے کہ حکم دے وہ۔ لیکن جو رخصت والی بات ہے اس میں اللہ کی ایک اور صفت کا پہلو آ گیا ہے، وہ صفت رحمت۔ یعنی اللہ نے دیکھا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کو بیماری ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، مختلف قسم کے عوارض لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا۔ اس بنا پر اللہ نے مختلف پہلوؤں سے انسان کو رخصت دے دی۔ تو آپ غور سے رہیے کہ جب آپ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوں جب کہ آپ کو رخصت پر عمل کرنا آپ کے لیے جائز ہو گیا ہو، اس وقت آپ اگر رخصت پر عمل نہ کریں تو گیا کہ اللہ کے ایک رحم و کرم کو آپ نے نظر انداز کیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس بات کو جانا کہ اللہ نے اپنے مصلحت کے تحت، اپنے تخلیقی منصوبے کے تحت انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ کمزور اس معنی میں کہ انسان پتھر نہیں ہے، انسان لکڑی نہیں ہے، اور یہ کہ انسان پر عوارض گزرتے ہیں، یعنی بیماری، ایکسیڈنٹ، بڑھاپا اور دوسرے قسم کے حادثے۔ تو اللہ کے رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ احکام میں رخصت دی جائے، تاکہ بندہ جب
اس طرح کے حالات سے دوچار ہو تو بآسانی وہ اس پر عمل کر سکے. جیسے میں اپنا ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھے. ایک مرتبہ میں ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا. تو جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہاں جس کمپنی سے میں سفر کر رہا تھا اس کمپنی کا آدمی نے دیکھا کہ میں کمزور ہوں, بوڑھا ہوں, تو جلدی سے دوڑ کر وہ ویل چیئر لایا. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں ایسے ہی چلا جاؤں گا. تو میرے ایک ساتھی نے کہا کہ وہ بیچارہ محبت کے ساتھ ویل چیئر لایا ہے, اس کو ایکسیپٹ کیجیے. تب مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ایکسیپٹ نہ کروں تو میں نے اس آدمی کو ٹھیس پہنچایا, اس کے جذبے کو ٹھیس پہنچایا. تو میں ویل چیئر پر بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب بندے کی کمزوری کا علاج کرتے ہوئے رخصت کی اجازت دی تو ایسے حالت میں رخصت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر آپ رخصت کو نہ لیں, کہہ کہ نہیں مجھے رخصت کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ اللہ کے رحمت کو نظر انداز کرنے کے معنی بن جائے گا. دوسری بات اس میں یہ ہے, اس سے بھی زیادہ اہم, کہ جب آپ رخصت پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی عبادت پرس بن جاتی ہے. یہ سادہ بات نہیں ہے. جب آپ رخصت پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی عبادت پرس بن جاتی ہے. یعنی اس سے پہلے اگر آپ عبادت کر رہے تھے تعمیل حکم کے طور پر, کہ اللہ کا حکم ہے یہ مجھے ایسا کرنا ہے, تب آپ کہتے ہیں شکر کا جذبہ آ جائے گا مزید, کہ اللہ نے میری کمزوری کا لحاظ کیا, اللہ نے میرے عجز کا لحاظ کیا اور مجھے رخصت دے دی. تو عبادت کے وہ جذبات جو ہوتے ہیں عام حالت میں, اس میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے, شکر کا اضافہ. یہی تو مطلوب ہے. عبادت کوئی بہت فارم کو دہرانے کا نام نہیں ہے. ایک فارم ہے دہرا دیا, ایک فارم ہے دہرا دیا, اسی کا نام نہیں ہے. عبادت تو امر الہی کی تعمیل کا نام ہے عام حالات میں. عام حالات میں امر الہی کی تعمیل کا نام ہے. لیکن جب رخصت پر عمل کریں آپ تو اس میں ایک اور اس سے بڑی بات شامل آتی ہے, وہ ہے احسان مندی, کہ اللہ نے مجھ پہ احسان فرمایا کہ میرے لیے معاملے کو آسان کر دیا. اسی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رخصت پر عمل کرنا وہ عبادت پرس کا معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی مزید اس میں ایک چیز شامل ہوتی ہے, وہ ہے شکر. دیکھیے یہ جو فقہی تصور ہے, فقہی تصور میں سارا زور دیا جاتا ہے مسائل پر, مسائل, یعنی فارم پر. تو فارم جو ہے وہ حقیقت عبادت نہیں ہے. فارم تو بہت ایک شکل عبادت ہے. اصل حقیقت جو ہے عبادت کی وہ تو ہے تعلق باللہ, واسجد واقترب. اللہ سے تعلق بڑھے, اللہ سے قربت بڑھے, اللہ کا شکر پیدا ہو, اللہ کے لیے آپ کے اندر خشیت پیدا ہو, اللہ کے لیے آپ پر محبت پیدا ہو. یہ ہے حقیقت عبادت. محض ایک فارم ہے, اس کو دہرا دینا یہ بات نہیں ہے. اس فارم کی ادائیگی کے دوران آپ کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہ اصل عبادت ہے.
تو جب آپ کسی عبادت کو اس کے کیفیات کے اضافے کے ساتھ ادا کریں، ظاہر کو تو سپر عبادت بن جائے گی، وہ عبادت مزید بن جائے گی. جسے میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں حج کے لیے گیا، تو حج میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اندر یعنی حرم کے اندر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، باہر نسبتاً عافیت ہوتی ہے. تو میں اندر داخل ہو گیا، صف میں کھڑا ہو گیا. تو بھیڑ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے وہاں کہ لوگ قریب قریب صفحہ بنا لیتے ہیں، یعنی کبھی اتنا قریب کہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، مشکل سے رکوع اور سجدہ ہوتا ہے. تو مجھے ایسا پیش آیا وہاں. تو کوئی معذوری کا معاملہ تو نہیں تھا، لیکن چونکہ صفحہ اتنے قریب قریب تھی تو میں ٹھیک طریقے سے سجدہ نہیں کر پاتا تھا. اس وقت ایک عجیب کیفیت میری ہوئی. میں نے کہا خدایا، جو نماز میں پڑھتا ہوں کھلی جگہ پورے آداب و قواعد کے ساتھ، تو وہ بھی اسی وقت قیمت، اس کی بھی قیمت اسی وقت ہے جبکہ اس میں وہ قبول ہو، اس میں خشیت ہو، اس میں کیفیت ہو. اور یہ جو میں ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی اسی وقت اہمیت رکھتی ہے. تو میں نے کہا خدایا، یہ جو میں ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی اتنا ہی بے قیمت ہے جتنی کہ میں کھلی جگہ اچھی طریقے سے نماز پڑھ پاتا ہوں. تو یہ جو یہ جملہ نکلا، میری ٹوٹی پھوٹی نماز کی بھی، میری صحیح نماز بھی اتنا ہی زیادہ ٹوٹی پھوٹی ہے جتنی کہ ٹوٹی پھوٹی نماز. اس وقت ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی. اور وہ جو نماز تھی میری اس میں کیفیت بڑھ گئی، یعنی حرم کے باہر کھلی جگہ پر جو نماز پڑھی تھی میں نے، تو اس سے زیادہ کیفیت اس نماز میں ہو گئی جو میں نے ٹوٹی پھوٹی طریقے سے پڑھا تھا. کیونکہ اس میں آپ کو رخصت ہوتی ہے کہ کبھی آپ کسی کی پیٹھ پہ سجدہ کر لیں، بطور رخصت اس کی اجازت ہوتی ہے کہ زمین پر نہ پہنچ سکیں تو کسی کی پیٹھ پہ سجدہ کر لیں، وہ رخصت ہوتا ہے. اسی کو میں نے کہا ٹوٹی پھوٹی نماز. تو یاد رکھیے، عبادت جو ہے فارم کا نام نہیں ہے. فارم کی ادائیگی سے کوئی بات اچھی بات نہیں ہو جاتی. یعنی فارم کو بہت اچھی طریقے ادا کریں آپ، بہت اچھی طریقے سے فارم کو، تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی عبادت اچھی عبادت ہوگی. فقہی جو لوگ فقہی مسائل میں بہت زیادہ بحثیں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ دھوم مچاتے ہیں، ایسے ہاتھ ویسے پاؤں، ایسے آنکھ، ایسے یہ ایسے وہ. تو یہ فارم کی اعتبار سے قابل ادائیگی یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو ہے وہ یہ کہ آپ کی نماز سجدہ قربت بن جائے، آپ کی نماز خشوع بن جائے، یعنی کیفیات کے اعتبار سے. تو جب آپ ایک ایک رخصت پر عمل کرتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ خدایا تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے میرے ذوق پر رحم فرمایا، مجھے اجازت دے دی کہ میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی بات کر لوں. تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس وقت بندہ اللہ کے
رحمان و رحیم ہونے کا انوکھا تجربہ کرتا ہے. یعنی عام نمازوں میں، عام عبادت میں اگر بندہ تجربہ کرتا ہے خدا کے عامر اور حاکم ہونے کا، تو رخصت کے وقت بندہ تجربہ کرتا ہے اللہ کے رحیم و کریم ہونے کا. کتنی عجیب چیز ہے یہ. لوگ عجیب غریب بحثیں کرتے ہیں. مثلاً جم بین الصلاتین کا جو رخصت ہے، تو کچھ لوگ بحثیں کریں گے کہ جمع تقدیم جائز ہے، جمع تاخیر جائز نہیں، جمع تاخیر جائز، جمع تقدیم جائز نہیں، اور یہ شرط وہ شرط دنیا بھر کی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جمع کیا دو نمازوں کو، جبکہ نہ مطر کا مسئلہ تھا نہ سفر کا مسئلہ تھا. تو کوئی فقہی شرط جو ہے ہرگز درست نہیں ہے. یہ خود انسان کو فیصلہ کرنا ہے. یہ بات بہت زیادہ اہم ہے. سمجھ لیجئے کہ خارجی طور پر ایک فقیہ یہ نہیں کر سکتا کہ ساری شرطیں وہ آپ کو بتا دے. دیکھیے رخصت کہاں چاہیے مجھے یہ میں جانوں گا، فقیہ نہیں جان سکتا. عام طور پر وہی تصور بنائے ہوئے ہیں کہ فقیہ جو شرط بنا دے وہی شرط ہے رخصت کے لیے. لیکن یہ اس معاملے کو بہت کمتر اندازہ ہے. یعنی رخصت کے معاملے کا کمتر اندازہ ہے. اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے کہ بس فقیہ بتا سکتا ہے کہ آپ کہاں رخصت استعمال کریں کہاں نہ کریں. ہرگز نہیں. وہ شخص جس کو عبادت کرنا ہے، جس کا اپنا مسئلہ ہے، جو جانتا ہے کہ میں کہاں ضعیف ہوں، کہاں معذور ہوں، کہاں مجھے کسی مسئلے سے سابقہ پیش آ رہا ہے، وہ خود جانتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ استفت قلب کا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، وہ اسی طرح کے معاملے میں استفت قلب کا. یہ تصور بہت زیادہ چھائے ہوا لوگوں کو کہ بس فقیہ کو حق ہے کہ وہ مقرر کرے شرائط. میں اس کو درست نہیں سمجھتا. یہ رخصت کی جو رحمت ہے، اس رحمت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، اس کا کمتر اندازہ کرنا ہے. کوئی انسان خود ہی جانتا ہے کہ کب اس کو کون سی کا مسئلہ اس کو لائق ہے، کب اس کو رخصت پر عمل کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیے اگر فقیہ کی طرف سے ساری شرطیں مقرر کر دی جائیں تو ایک چیز سے آدمی محروم ہو جائے گا. فقیہ کی طرف سے شرطیں اگر مقرر ہوں کہ اس وقت فلاں شرطیں ہیں تب رخصت ہے، تو ایک بہت بڑی چیز مفقود ہو جائے گی. وہ ایک آدمی خود سے سوچ کر کے ایک رخصت کو استعمال کرتا ہے تو اس وقت اس کو دعائیں نکلتی ہیں کہ خدایا میں نے اپنی ناقص فہم کے ساتھ یہ سمجھا کہ مجھے اس وقت اس رخصت پر عمل کرنا چاہیے. اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما. اگر آپ کو معلوم ہو بالکل ناپاتلا، بالکل فقیہ کے زبان میں یہ ہے شرطیں، ان شرطوں کے ساتھ ہمیں رخصت پر کرنا ہے، تو ہرگز یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی، ہرگز یہ دعا نہیں ابلے گی آپ کے سینے سے. یہ تو اس وقت نکلتا ہے جبکہ آپ کو احساس ہو کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. اگر فقیہ کی متعین کی ہوئی شرطوں کو لے کر آپ رخصت کو معاملے کو سمجھیں تو وہ تو شرطیں متعین ہیں، اس میں یہ احساس نہیں ہوگا آپ کو پتہ نہیں غلط ہے کہ صحیح ہے. یعنی فقیہ کی طرف سے ساری شرطیں بالکل حد بندی کر دی گئی ہے ایک دم بالکل. تب تو آپ وہی کریں گے جو فقیہ نے لکھ دیا ہے. لیکن جب آپ خود سوچتے ہیں
کسی حالات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، خود سوچتے ہیں اور خود فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے اس رخصت پر عمل کرنا چاہیے، اس وقت یہ احساس رہتا ہے، آپ کے دل میں احساس آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے رخصت کا جو آپشن لیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں میں نے جو رخصت کا آپشن لیا ہے وہ صحیح ہے۔ یہ جو احساس ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ احساس جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ پتہ نہیں میرا آپشن صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس وقت دعائیں آپ کرتے ہیں، خدا میرے آپشن کو قبول کر لے۔ اگر فقیر کی بتائی شرطوں کے مطابق آپ لیں تو دعا نہیں نکلے گی آپ کو، تب تو یہ ہوگا کہ جو جو فقیر شرطیں ہیں اس کے مطابق میں نے کر دیا۔ لیکن جب خود سے آپشن لیتے ہیں کہ یہاں مجھے فلاں رخصت پر عمل کرنا چاہیے، تو آپ کے دل میں ایک 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 جذبہ آتا ہے اس بات کا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح آپشن لیا غلط آپشن لیا۔ اس سے دعائیں نکلتی ہیں، دعائیں نکلتی ہیں اس سے، اور آپ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، وسجد وقترب کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور آپ کی تھنکنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک مہمیز ہوتا ہے گویا کہ آپ کی تھنکنگ بڑھے، آپ کی تھنکنگ بڑھے، یعنی کیفیات بھی بڑھتی ہیں اور تفکیر بھی بڑھتی ہے۔ آپ بہت سوچتے ہیں بہت سوچتے ہیں بہت سوچتے ہیں کہ یہ رخصت جو میں لے رہا ہوں تو مجھے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، تو تفکیری عمل آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، تھنکنگ پروسیس آپ کے اندر جاری ہوتا ہے، تو بعض بار کیفیت بھی آپ کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور بعض بار تفکیری عمل بھی آپ کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے عبادت کوئی یعنی مینول ٹائپ کی چیز نہیں ہے، عبادت کوئی مینول ٹائپ کی چیز نہیں ہے، عبادت ایک پرکیف عمل کا نام ہے، ایک ایسا عمل جس میں آپ کے اندر سوچ جاگے، کیفیت پیدا ہو، آپ کے اندر ایک نئی تڑپ پیدا ہو، اللہ سے نئی دعائیں کرنے لگے آپ۔ تو رخصت کے مواقع اس اعتبار سے بہت عام ہے کہ رخصت کے موقع پر آپ کو نئے نئے تجربات ہوتے ہیں، نئی نئی کیفیات آپ کے اندر ابلتی ہیں، نئی نئی سوچ آپ کے اندر جاگتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ رخصت کیا چیز ہے۔ لوگ رخصت کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ فقہا نے جو شرطیں مقرر کر دی ہیں ان شرطوں کو معلوم کر لو اور ان شرطوں کے مطابق رخصت پر عمل کر لو۔ ہرگز ہرگز یہ مطلب رخصت کرنا نہیں ہے۔ رخصت اللہ سے مزید قریب ہونے کا وقت ہے، رخصت اللہ سے مزید محبت کرنے کا وقت ہے، رخصت وہ لمحہ جب کہ آپ کے اندر اللہ سے مزید خشیت پیدا ہوتی ہے، رخصت وہ لمحہ جب کہ آپ اللہ کی رحمتوں کو مزید دریافت کرتے ہیں، رخصت وہ لمحہ جب کہ آپ اپنے ابدیت کا مزید احساس پیدا کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے عبادت کو مینول ٹائپ کی چیز سمجھا ہے وہ اس سے بے خبر ہیں کیا ہے عبادت، کیا ہے سجدہ قربت اور کیا ہے رخصت، وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ یعنی آپ اگر فرض کیے کہ 4 دن آپ نے عزیمت کے مطابق عبادت کی، عزیمت کے جو طریقے ہیں فقہا نے بتائے ہیں، جو
اس کے مطابق 4 دن عبادت کی. 5ویں دن آپ کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا اور آپ رخصت پر سوچنے لگے, تو یقین کیجیے کہ 5ویں دن کی عبادت آپ کے 4 دن کی عبادت سے افضل ہو جائے گی, اگر صحیح آپ کے اندر احساس ہو تو. یعنی عظیمت والی عبادت سے زیادہ بڑی بن جائے گی وہ عبادت جو رخصت کے تحت آپ انجام دیں. اسی لیے اللہ کو محبوب ہے, اسی لیے اللہ کو محبوب ہے کہ انسان رخصت کو استعمال کرے. رخصت کو جو استعمال نہ کرے اس نے گویا کہ ایک موقع کھو دیا, ایک اپرچونیٹی کھول دیا. رخصت ایک موقع ہے, ایک اپرچونیٹی ہے, جو اس کو استعمال کرے وہ اللہ کا محبوب بنے گا. جو اس کا استعمال نہ کرے اللہ اس کو پسند نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیے اصل چیز نہ عظیمت ہے نہ رخصت. اصل چیز نہ عظیمت ہے نہ رخصت. اصل چیز ہے قلب کی کیفیت. قلب کی کیفیت اصل میں معیار ہے جانچنے کا. جو عبادت آپ کے اندر کیفیت قلبی میں اضافہ کرے وہی افضل عبادت ہے. اور فارم کو ٹھیک ٹھیک دہرانا یہ افضل عبادت نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم ہے, اور ایک دعا اور اور عبادت کی حقیقت کو بتاتی ہے. یہ حدیث جو ہے یہ عبادت کی اصل حقیقت کو بتاتی ہے. اس اعتبار سے یہ حدیث سادہ حدیث نہیں ہے, یہ بہت زیادہ اہم حدیث ہے. جو آدمی عبادت کو اس کی اسپرٹ کے اعتبار سے اہمیت دیتا ہو وہی اس حدیث کی حکمت کو سمجھے گا, اور جو آدمی عبادت کو بہت فارم کے اعتبار سے لیتا ہو وہ اس حدیث کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم عبادت کی اصل اسپرٹ کو سمجھیں, عبادت کی اصل روح کو سمجھیں, عبادت کی جو اصل ہے جس سے عبادت کا درجہ بڑھتا ہے اس کو سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس حدیث کے معنویت پر غور کریں اور اس کی اندر جو ایک حکمت ہے, حکمت عبادت, اس کو دریافت کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. اللہ تعالیٰ میری دعا کو اپنے لیے اور آپ کے لیے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.